السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 5 رولز ٹو لیو اے گڈ لائف، 5 ایسے اصول جن سے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک کہانی سے کروں گا۔ میں ایک دن اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور پنکھے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک عجیب سی نا امیدی کے خیالات میں گم تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی باہر۔ میں نے پوچھا کون؟ کوئی آواز نہ آئی تو میں پھر اپنی سوچ میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو مجھے اٹھنا پڑا۔ میں اٹھ کے جب باہر گیا تو دیکھا 10 سے 11 سال کی ایک بچی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ بسکٹس کے پیکٹ تھے اور وہ کہہ رہی تھی انکل یہ بسکٹ کا پیکٹ میرے سے لے لیں۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی انکل آپ کے گھر مہمان تو آتے ہوں گے اور آپ ان کے لیے کچھ لاتے ہوں گے، تو اس دفعہ ان کو یہ بسکٹ ہی کھلا دیجیے گا، یہ بیچ کے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، اس کا خرچہ کچھ اور لے جاتی ہوں، گھر لے جاتی ہوں۔ بچی کی یہ بات سن کے میرا دل پسیج گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کی مدد کر سکتا اور اس سے وہ بسکٹ لے سکتا۔ میں نے بچی کو کہا کہ بچی میرے پاس اس طرح کے بہت سے بسکٹ گھر میں پڑے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بسکٹ لے کے اور کیا کروں گا۔ وہ بچی مجھے یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ انکل آپ نے اپنے لیے تو بہت سے بسکٹ لے لیے، کیا چلا جاتا کہ اگر آپ ہم غریبوں کے لیے یہ ایک بسکٹ لے لیتے۔ وہ یہ کہہ کر گئی تو اس کا یہ جملہ میرے دل پر بم بن کر گرا اور وہاں سے جو ہے میری زندگی بدلی۔ یہ کہانی جم رون کی اپنی ہے، جو اپنی کتاب دا 5 میجر پیسز ٹو دا لائف پزلز میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ دن تھا میرا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی کہ یار یہ ایک لڑکی 10 سے 11 سال کی جب ہمت نہیں آ رہی تو میں 25 سال کی عمر میں ہمت ہار گیا ہوں اور نا امیدی کی سوچیں میرے ارد گرد جو ہے منڈلا رہی ہیں، میں نا امید ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ جم رون 20ویں صدی کا بہترین مینٹور ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ 25 صدی کا اگر کوئی بیسٹ مینٹور ہے تو وہ جم رون ہے۔ جم رون جو ہے آپ نے نام سنے ہوں گے، ٹونی رابرٹس کا، لیس براؤن کا، ڈیرنس ہارڈی کا، یہ سب جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے مینٹور ہیں یہ سب جم رون کے شاگرد ہیں۔ جم رون کی کہانی یہ ہے کہ جم رون ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر میں آیا، اس نے بہت زیادہ محنت کی اور اپنا بہت مشکلات کے بعد ایک کاروبار شروع کر لیا اور وہ بہت جلدی کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ویسے تو جم رون کی بہت سی کتابیں اپنے تجربات کے اوپر، لیکن اس سیشن کے اندر میں جو آپ کو بتاؤں گا ان کی کتاب دا 5 میجر پیسز ٹو دا لائف پزلز، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس میں وہ 5 اصول بتاتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے، جس طرح آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 5 اصول کے ہیں۔ پہلا اصول وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ 5 اصول اپنا لیے جائیں تو کوئی بھی انسان اپنی زندگی غیر معمولی بنا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلا اصول ہے فلسفی۔ وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ آپ کا فلسفہ حیات کیا ہے، آپ کا فلسفہ زندگی کیا ہے، آپ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 25 سال کے تھے، جم رون 25 سال کے تھے، تو ان کے حالات بہت خراب تھے، اتنا خراب تھے کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ بھی صحیح طرح نہیں دے سکتے تھے اور معاش کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ان حالات کا ذمہ دار وہ کون تھا؟ وہ اپنے آپ کو ان حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک وہ حالات کو بلیم کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ جی حکومت نہیں ٹھیک، فلاس بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، صحیح تنخواہ نہیں ملتی، محنت بہت کرتے ہیں، ہمیں محنت کا پھل نہیں ملتا اور بہت سی نا امیدیاں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے حالات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے 25 سال کی عمر کے بعد میں نے حالات کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو خود ٹھہرایا اور کہا کہ یہ غلطی میری ہے، میری وجہ سے یہ حالات خراب ہیں، کیونکہ میں غلط ہوں، کیونکہ میرا فلسفی غلط ہے، میرا فلسفہ حیات غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس کا ٹھہرایا اور شکوے شکایتیں جو میں کرتا تھا اور بلیم گیم کرتا تھا، دوسروں پہ بلیم ڈالتا تھا، وہ میں نے ڈالنا ختم کی اور کہتے ہیں وہاں سے میری زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے ساتھ ایماندار نہیں ہوتا، ہم کبھی کبھی اپنے ساتھ خود ایماندار نہیں ہوتے، ہمارے اندر کام چوری پائی جاتی ہے لیکن ہم کسی طرح اس کو جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اس کو
پردہ ڈالتے ہیں اپنی اس ناکامی کے اوپر، اپنی اس جو کام چوری کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں آگے یہ بتاتے ہیں کہ ناکامی وہ غلطی ہے جو آپ روز کرتے ہیں، اور کامیابی وہ ڈسپلن ہے جس کو آپ روز مینٹین کرتے ہیں اور اس کو دن بدن بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں. دوسری چیز وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں، دوسرا اصول وہ کہتے ہیں ایٹیچیوڈ، رویہ. آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچ کیا رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور ماضی میں دیکھیں کہ آپ نے اپنے بارے میں جو رویے اختیار کیے وہ حال میں آپ کو ان کا کیا نتیجہ نکلا. اگر آپ کو تو وہ مثبت نتیجے ان کے ملیں پھر تو اس رویے کو اور بہتر کریں، اور اگر آپ کو ماضی میں کیے گئے رویے کے نتیجے حال میں اچھے نہیں ملے، وہ کہتے ہیں وہ ناکامی والے رویے ان کو کوشش کریں کہ بدلیں اور کامیابی والے رویے جو ہے وہ اختیار کریں. اور آپ کہتے ہیں وہ جتنا زیادہ آپ جلدی کامیابی والے رویے اپنے اختیار کریں گے، ان کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے، کہتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی اور آپ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتے جائیں گے. تیسری چیز ایکٹیویٹی، عمل. وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل فیز ہے عمل کرنا. کہتے ہیں جب آپ کا فلسفہ اور آپ کا رویہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تو آپ عمل بھی بہتر کریں گے. اگر آپ کا فلسفہ اور رویہ بہتر نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں عمل اچھا نہیں کر سکتے. یہ تینوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فلسفہ، رویہ اور ایکٹیویٹی. وہ کہتے ہیں آپ کا عمل اچھا تبھی ہوگا جب آپ کا فلسفہ، رویہ اور جو عمل ہے وہ اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا عمل اچھا ہے تو کوشش کریں اس کو اور مزید اچھا کریں، اور اگر برا ہے تو اس کا تعین کر کے اس برے رویے کو جلد از جلد ختم کریں، کیونکہ یہ آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. چوتھی چیز وہ کہتے ہیں رزلٹ، نتیجہ. جب آپ کا فلسفہ، رویہ ٹھیک ہے، آپ عمل ٹھیک کریں گے تو آپ کو جو نتیجہ ملے گا وہ بھی اچھا ملے گا. اور اگر آپ کو نتیجہ اچھا نہیں ملتا، اس کا مطلب آپ کے فلسفے میں، رویے میں اور کردار میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. وہ کہتے ہیں اپنا انالیسس کریں، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اپنے نتیجے کا انالیسس کریں اور اس سے اپنے فلسفے، رویے اور کردار کو دیکھیں گے ان میں کیا غلطی ہے جس سے آپ کا نتیجہ صحیح نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا فلسفہ، رویہ اور کردار ٹھیک ہے تو آپ کا نتیجہ غلط آئے، ایسا پاسبل نہیں ہے. پانچویں چیز وہ کہتے ہیں جب آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا تو اس سے آپ کا لائف سٹائل مینٹین ہوگا، اس سے آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا، پھر آپ اسی طرح کی زندگی کو اپنا لیں گے. رویہ، فلسفہ، رویہ اور کردار کے بعد جب آپ عمل کریں گے، عمل کے بعد جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ آپ کا لائف سٹائل تشکیل دے گا، اور پھر آپ کا وہی لائف سٹائل وہ آپ کی لائف بن جائے گا اور آپ اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کا لائف سٹائل مینٹین ہو جائے تو اپنے یہ ذہن میں رکھیے گا ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، تو آپ ہر منٹ کو قیمتی بنائیے گا تو آپ کی لائف سٹائل، آپ کی لائف اور قیمتی ہو جائے گی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف سٹائل کا جیسے کنجوس جو ہے وہ اپنا پیسہ بہت کنجوسی سے خرچ کرتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اپنے وقت کے معاملے میں کنجوس ہونا پڑے گا اور ہر منٹ کو کنجوسی کے ساتھ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ تعین کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو وقت گزارا ہے یہ قیمتی گزارا ہے کہ نہیں گزارا. اس سے آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ قیمتی ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن بڑا اچھا لگا ہوگا، بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا.